الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدا الذین هم خلاصۃ العرب العرباء وخیر الخلائق بعد الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا رحمة مهداة لرفع قوم وحفظ آخرين صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سورہ انبیاء 17ویں پارے کی ایک آیت کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد تلاوت کیا ہے، جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت کا ذکر ہے، اور وہ صفت ہے کہ تمام جہانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے نبی ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تمام جہانوں سے مراد عالم دنیا بھی ہے اور عالم برزخ، عالم حشر، عالم آخرت، تمام عالموں میں آپ امتیوں کے لیے رحمت ثابت ہوں گے۔ دوسری تفسیر کہ تمام عالموں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے، مراد عالم سے الگ الگ مخلوق ہے۔ ایک مخلوق انسان ہے، ایک جن ہے، ایک فرشتے ہیں، اور اسی طریقے سے مخلوق ہے جمادات، جمالات، جانور، مویشیاں، سب کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ تیسری تفسیر یہ ہے کہ امتی کے لیے اس کی زندگی کے ہر عالم کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہیں۔ بچپنی کا دور ہے تو اس میں تعلیمات نبوی موجود ہیں، اس لحاظ سے اس دور کے لیے رحمت، پھر جوانی کے لیے رحمت، بڑھاپے کے لیے رحمت۔ علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ جس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور خصوصیات ہیں جو اور انبیاء علیہ السلام میں وہ خصوصیات اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھی، انہی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی ہے کہ آپ کو اللہ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ جو حدیث آپ کے سامنے تلاوت کی، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں رحمت ہوں، ہدیے کے طور پر اللہ نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے، مجھ سے ہدایت ملے گی اور میری ہدایت پر جو عمل کریں گے لرفع قوم، ایسی قوم کو اللہ تعالیٰ بلند و بالا کریں گے دنیا آخرت میں، وحفظ آخرین، اور وہ قوم کہ جو میری ہدایت پر عمل نہیں کرے گی وہ ذلیل ہو جائے گی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ ربیع الاول کے مہینے کی مناسبت سے میں آپ کی اس صفت پر چند گزارشات عرض کروں گا کہ امت کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہیں، عالم کے لیے رحمت ہیں، اور یہ نعمت ہے۔ تو امتی کے ذمہ اس نعمت کی قدر کتنی ہے اور کس طریقے سے امتی اس نعمت کی قدر کر سکتا ہے، اور اس پر یہ قدر کرنی لازم اور ضروری ہے۔ رحمت کے معنی لغوی مہربان ہونا، شفیق ہونا، نرم ہونا، اور دوسروں کو فائدہ پہنچانے والا ہونا۔ مہربان یہ صفت تلازم ہے۔ مہربانی کا مطلب اپنے وجود کے ساتھ نہیں، کسی کے ساتھ معاملہ ہوگا، مہربانی ہوگی، نرمی ہوگی، تو تب یہ صفت ثابت ہوگی کہ اس شخص کے اندر صفت شفقت ہے، حلم ہے، بردباری ہے، ہمدردی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ صفت اکمل درجے کی تھی، بردباری، عفو درگزر، فائدہ پہنچانا، معاف کرنا، یہ بہت اونچے درجے کی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہجرت کا اذن ہوا، آپ بما ساتھیوں کے مدینہ طیبہ تشریف لے آئے، تو مکہ کے مشرکوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اپنے علاقے سے نکال دینا یہ کافی نہیں ہے، یہ وہاں جا کر خود پھر یہ قوت اجتماعیہ حاصل کر کے پھر ہمارے اوپر حملہ کر دیں گے، پھر وہ جیت جائیں گے، ہم پھر مغلوب ہو جائیں گے۔ اس موضوع پہ ہر بندہ اپنی اپنی رائے دے۔ ابو جہل کی نگرانی میں یہ مشورہ ہوا۔ کسی نے کہا چھوڑو، کیا کرتے ہو، ادھر چلے گئے ہیں تو اب اپنا کام کرو، وہ اپنا کام کریں گے۔ ایک دوسرے سردار نے کہا کہ نہیں، آپ کو پتہ ہے کہ وہ کن صفات کے حامل ہیں، وہ تو جو دیکھتا جائے گا، قریب آتا جائے گا، سنتا جائے گا، بس سمجھتا جائے گا، آپ کا ہوتا جائے گا، تو وہ غالب آ جائیں گے، چھوڑ دینا کافی نہیں ہے۔ تو ایک نے کہا میرے پاس بہت طاقت ہے، اسلحہ ہے، مزید بھی جمع کریں گے اور مدینہ میں گھس کر سب کو ختم کر دیں گے۔ اس پر اتفاق ہو گیا کہ یہی کرنا چاہیے۔ بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں اس وجہ سے رہ گئے تھے کہ ان کے پاس سامان سفر نہیں تھا، ہجرت نہیں کر سکے تھے۔ اس میں بھی اللہ کی طرف سے حکمت ہے۔
بہرحال یہ مشورہ مدینہ طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا۔ آپ نے صحابہ کرام کو جمع فرمایا اور فرمایا کہ یہ مشورہ ہوا ہے اور مجھے پتہ چل گیا ہے، لیکن یاد رکھو وہ لڑائی کے لیے آئیں گے، لڑائی ہوگی، وہ مغلوب ہوں گے، میں ان کے سرداروں کو گرفتار کروں گا اور پھر رحمت للعالمین ہونے کا ثبوت دے کر ان کو چھوڑ دوں گا، معاف کر دوں گا کہ اللہ نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت رحمت کی ہر مرحلے پر سمجھ آتی رہی، نظر آتی رہی، اور اس صفت کو بہت سے لوگ دیکھ کر سمجھ کر مسلمان ہوئے ہیں، جو دشمنی کرتے رہے، جب دیکھا کہ یہ اتنے مہربان ہیں اور یوں ہمیں معاف کر دیتے ہیں تو پھر آپ کے ہو کر رہ گئے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود باسعود۔ علماء نے لکھا ہے دوستو، دنیا کی تمام نعمتیں وہ دو قسموں پر ہیں، یا وہ نعمتیں ظاہری ہیں، نظر آتی ہیں، یا وہ نعمتیں باطنی ہیں جو نظر نہیں آتی ہیں۔ نعمت ظاہری تو یہ ساری دنیا کے اسباب ہیں، یہ لباس ہے، یہ کھانا ہے، یہ درخت ہیں، یہ پھل ہیں، یہ چلنا پھرنا، یہ سب کچھ، سورج چاند ستارے ندی نالے، یہ سب ظاہری نعمت ہیں، انسان کی صحت کا دخل اس میں ہے۔ اور باطنی نعمت یہ کہ انسان اللہ کو پہچانے، دل میں اللہ کے رسول کی محبت ہو، جذبہ خیر ہو، جذبہ معافی ہو، جذبہ سخا ہو، یہ جو نہ نظر آنے والی چیز ہے، علم ہے، عرفان ہے، محبت الہیہ اور محبت رسول ہے، یہ باطنی نعمت ہے۔ اور یہ باطنی نعمت اور یہ ظاہری نعمت دونوں نعمتیں اللہ رب العزت نے دنیا کو بصدقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم عطا کی ہیں۔ فرمایا کہ یہ پوری کائنات یہ جسد کے حکم میں ایک جسم ہے، اس میں روح وہ ذکر اللہ ہے، اللہ کو یاد کرنا۔ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں جو بھیجا گیا ہوں تو قیامت بالکل قریب ہے، انا والساعہ کہاتین، فرمایا میں اور قیامت ان دو انگلیوں کی مثال میں ہیں، بس اتنا سا فرق ہے، اس کے بعد اور میرے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، اب میری ہی امت ہوگی، میری ہی شریعت ہوگی، اور اس کے بعد قیامت ہے۔ تو فرمایا کہ جب تک قیامت نہیں آئے گی کہ دنیا میں اللہ اللہ جب تک کہا جا رہا ہوگا، اور صحیح معنی میں توحید اور رسالت کے اقرار کے ساتھ جب تک اللہ اللہ دنیا میں کوئی کہنے والا ہوگا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی۔ تو لوگوں کو صحیح معنی میں اللہ اللہ کہنا، اللہ اور اللہ کے رسول کو ماننا، توحید رسالت کو ماننا، حشر کو ماننا، حساب کو ماننا، آخرت کو ماننا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ملا ہے۔ تب دنیا صحیح معنی میں اللہ اللہ کر رہی ہے،
ورنہ تو آپ سے پہلے جو مذاہب آسمانیہ والے بھی تھے انہوں نے بھی اس کی صحیح صورتحال کو باقی نہیں رکھا تھا، تو صحیح اللہ اور اللہ کے رسول کے نام لینے والے پھر کیسے لوگ بن سکتے تھے؟ توحید کا درس ہو، رسالت کا درس ہو، فکر آخرت کا درس ہو، دنیا میں رہنے سہنے کا درس ہو، انسان کو انسانیت سکھانے کا درس ہو، اور خوف خدا، حساب و کتاب، یہ تمام اسباب بواسطہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے عطا کیے ہیں۔ تو کائنات ساری جسد ہے، اس کی روح ذکر اللہ ہے، اور روح عطا کی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ صحیح نام لینے والے اور اللہ کے رسول کے بن جائیں۔ ورنہ مشرکین مکہ نے تو اپنے نام بھی عبد العزیٰ، عبد اللات، عبد المنات رکھے ہوئے تھے کہ بتوں کے بندے، بتوں کے بچے۔ نبی کے درس توحید سے لوگوں کو اللہ کا عرفان حاصل ہوا، نبی کی پہچان ملی، اپنی حیثیت کا بھی اندازہ ہوا کہ انسان کیا ہوتا ہے۔ دوستو، انسان بمنزل بہائم، سبا، درندے کی مانند یا اس سے بھی آگے گزرا ہوا تھا۔ قرآن نے یہ بات کہی، اولئک کالانعام بل ہوا اضل۔ ان لوگوں کی مثال تو جانوروں کی طرح تھی، بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر، کہ جانور بھی کچھ زیادتی کر کے پھر آرام کرتے ہیں، تو انسان تو جانوروں سے بھی زیادہ گیا گزرا تھا۔ اس انسان کو انسانیت سکھانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے نبی ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ عالم اسلام کے لیے تو رحمت ہے ہی، عالم کفر کے لیے بھی رحمت ہے۔ ایک تو یہ رحمت ہے کہ وہ مان جائیں، دنیا آخرت بن جائے گی، اور دوسری رحمت یہ کہ وہ کفر پر بھی رہیں۔ تو امتی تو ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو دنیا میں قوم آباد ہے، وہ ایک ماننے والی امت، ایک نہ ماننے والی امت ہے۔ تو نبی کی برکت سے وہ عذاب اس قوم پر نہیں آئیں گے جو امم سابقہ قوموں پر آئے۔ کوئی خنزیر بنا دیے گئے، کوئی بندر بنا دیے گئے، کسی کے چہرے مسخ کر دیے گئے، کوئی کیا ہو گیا، کوئی کیا ہو گیا۔ یہ عذاب کفار پر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے نہیں آئیں گے۔ کافر رہیں اور سزائیں ہوتی رہیں گی۔ تو بات یہ ہے دوستو کہ نعمتیں خواہ ظاہری ہوں یا نعمتیں باطنی ہوں، یہ اللہ رب العزت نے مکلف مخلوق کو یا غیر مکلف کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے عطا کی۔ لوگ کیا سمجھتے تھے اللہ کو؟ اللہ کی پہچان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرائی۔ لوگوں نے تو پتھروں کو اپنے بت بنائے ہوئے تھے۔ لوگ کیا سمجھتے تھے معاشرت کو؟ وہ تو فخر سمجھتے تھے لوٹنے کو، ڈاکے ڈالنے کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے والے زمانے نے بھی ان کو یہ سمجھا دیا تھا کہ مکہ کے اندر بعثت سے پہلے بھی آپ کے ماحول میں رہ کر بھی خود ہی وہ کہنے لگے کہ یہ تو صادق اور امین ہے، ان سے اونچا کوئی انسان ہی نہیں۔ عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں، پہلے نہیں تھے۔ کہتے ہیں کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان نشیبی علاقے میں قافلے آباد ہو جاتے تھے، پانی کی قلت تھی، ہم بھی وہاں آباد ہو گئے، اور لوگ چشموں پر اپنی مویشیوں کو پانی پلانے آتے تھے ہجرت کے بعد۔ تو باتیں کرتے تھے کہ مکہ فتح ہو جائے گا، اور جب مکہ فتح ہو جائے گا، جب مکہ فتح ہو جائے گا تو ہم بھی مسلمان ہو جائیں گے۔ تو دوسرے قافلے والے ان کو دوسرے ساتھی کہتے کہ سوچ کے کہو، مکہ نے فتح ہو ہی جانا ہے۔
تو پھر وہ انہی میں سے بات کرنے والے وہ یہ بھی کہتے کہ اس لیے فتح ہو جائے گا کہ آپ سے بہتر کوئی اچھے اخلاق والا نہیں ہے، ہمدردی کرنے والا نہیں ہے، شفقت و نرمی کرنے والا نہیں ہے، آپ کے کلام میں تاثیر ہے، حقیقی وحی آپ پر آتی ہے اور وہی آپ لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ چند ہی دنوں میں پورا مدینہ سمٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ رہا ہے، تو یہ فتح ہو جانا ہے کہ تمام صفتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہیں، اور انہی صفات سے انسان لوگوں کے دل جیتتا ہے۔ تو یہ سوچ کے کہو کہ مکہ نے فتح ہو جانا ہے، صلح حدیبیہ ہوئی اور نقض عہد پھر مشرکین سے ہوا، آپ نے اعلان کر دیا، پھر آپ مکہ میں جب پہنچے تھوڑی سی جنگ ہوئی، تھوڑی سی جنگ، کچھ گرفتار ہو گئے، کچھ مسلمان ہو گئے، اور طائف میں کچھ جمع ہو گئے، ادھر سے لڑائی ہونے کی ترتیب کچھ سمجھ میں آ رہی تھی۔ مکہ میں جو گرفتار ہوئے آپ نے فرمایا معاف ہے، معاف ہے، معاف ہے۔ یہ دنیا میں کوئی بادشاہ اس طرح کی مثال پیش نہیں کر سکتا دوستو، کہ جنہوں نے اتنے ظلم کیے ہوں، آپ کے ساتھیوں کو شہید کیا، انگاروں پہ لٹایا، 2 لخت بھی کیا سمیہ رضی اللہ عنہا کو، اور حتیٰ کہ آپ کو علاقے سے نکلنے پہ مجبور کیا۔ ظلم و ستم کی یہ حد ہوئی کہ ابو جہل کی نگرانی میں یہ مشورہ ہوا کہ بنو ہاشم اگر اس کا ساتھ نہیں چھوڑتے تو پھر ہم بنو ہاشم سمیت سب کو ختم کر دیں گے۔ ابو طالب کو یہ جب بات پتہ چلی تو کہا مقابلہ تو ہو جائے گا، اگر بنو ہاشم سے ابو جہل نے مقابلہ کیا تو مقابلہ تو ہو جائے گا، لیکن یہ بڑی بدقسمتی ہوگی کہ مقابلے میں اگر یہ ہیرا ہم سے چلا گیا تو پھر کیا بنے گا؟ میرا بھتیجا اگر قتل ہو گیا مقابلے میں تو بعد میں قاتل گرفتار بھی ہو گئے، ہم غالب بھی آ گئے، تو کیا مقصد ہے پھر؟ خود ابو طالب نے یہ مشورہ کیا تھا جب انہوں نے اقتصادی پابندیاں لگائیں کہ شیب ابی طالب میں منتقل ہو جاتے ہیں، یہاں رہے، اور رات کو 3 مرتبہ ابو طالب شیب ابی طالب میں جب معصور تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر بدلتے تھے، آپ ادھر آپ آرام فرمائیں، پھر ادھر کسی اور کو سلاتے، آپ ادھر آرام فرمائیں، کہ ممکن ہے کوئی دشمن رات کو قتل کرنے کا پروگرام بنائے تو اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح بستر نہ مل سکے، اور کوئی ساتھی مارا بھی گیا تو کوئی بات نہیں، میرا بھتیجا نہ مارا جائے۔ یہ ابو طالب نے، اور ابو لہب وہ ایک عجیب چچا تھا کہ جو اس مسئلے میں باوجود ابو طالب بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن بھتیجے کا اتنا خیال کر رہے ہیں۔ ابو لہب یہ عجیب چچا تھا کہ ابو جہل کے ساتھ تھا، اور مشورے میں یہ پروگرام رکھتے تھے کہ آپ کو قتل کرنا ہے، یعنی یہ ظلم و ستم تھا۔ مکہ فتح ہو گیا اور یہ قریب آ گئے، گرفتار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں گا؟ تو ایک نے عرض کیا کہ ہم آپ سے ایک عظیم انسان کے جیسے توقع رکھتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ بہتری کا معاملہ کریں گے۔ تو فرمایا ہم نے آپ کے ساتھ یہی سوچا ہوا ہے، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی وہ آیت پڑھی، فرمایا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین انتم التقلاء۔ او مکہ والو سنو، یہ دنیا کا کوئی آدم خور شہنشاہ نہیں ہے، یہ اللہ کا بھیجا ہوا رحمت للعالمین ہے۔
جسے مارنے سے خوشی نہیں معاف کرنے سے یہ خوش ہوتا ہے رحمت للعالمین۔ تمہیں وہ پرانی باتیں گلے شکوے میں دوہراؤں گا بھی نہیں جیسے تم نے میرے ساتھ مکہ کے زمانے میں کیے تھے۔ یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ میں نے تو معاف کیا ہے اور وہ بھی معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، وہ بڑا مہربان ہے، اس سے معافی چاہو، مجھے ماننے والے بن جاؤ، اس سے معافی چاہو وہ بھی تمہیں معاف کر دے گا۔ انتم التقلام، میں چاہوں تو تمہیں غلام بنا سکتا ہوں، لیکن میں انسانیت کو غلامی کی گلے سے چھڑانے کے لیے آیا ہوں، آزادوں کو غلام بنانے نہیں آیا۔ انتم التقلام، تم آج میرے گرفتاری میں ہو، اسیر ہو، اگر میں چاہوں تو تمہیں غلام بنا سکتا ہوں، لیکن میں انسانیت کو غلام بنانے نہیں آیا، میں غلاموں کو آزادی کا درس سنانے آیا ہوں، جاؤ تم آزاد ہو۔ تو یہ رحمت للعالمین۔ ادھر طائف کی طرف لڑائی شروع، طائف کی طرف صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہو گئے کہ مکہ والے تو مان گئے، سہم گئے، اور ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں ہتھیار ڈال کے چھپ گئے۔ اللہ کے نبی کا روب ہے نا، اللہ کا امر، اب واللہ غالب علی امرہ، ایمان نہیں لائے تھے۔ لڑائی سے جب دیکھا کہ سارے بھاگ رہے ہیں تو یہ بھی اپنے گھر میں چھپ گئے۔ حالانکہ دوستو میں کہتا ہوں دنیا کوئی مثال ایسی نہیں پیش کر سکتی کہ اتنے سال جن ظالموں نے ظلم کیا ہو، جب وہ گرفتار ہو جائیں تو بغیر کسی بات کیے بھی معافی کا اعلان ہو جائے۔ کوئی دنیا کا ایسا بادشاہ نہیں ہے، وہ تو اتنے کسی نے زیادتی نہیں کی ہوتی اس قیدی نے کہ اس کے اوپر اتنا ظلم و ستم گراتے ہیں کہ وہ ظالم بننے کی مثال بن جاتے ہیں دنیا میں۔ یہ دنیا کے عظیم ایک واحد انسان ہے کہ اپنے جب سر لینے والے اپنے ماتحت آ گئے، گرفتار ہو گئے تو اعلان کر دیا معاف ہے۔ ابو سفیان نے جب دیکھا کہ یہ منظر بنا تو دوڑ کے گھر میں گھس گئے، ایمان نہیں لائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی نے بتایا کہ حضرت وہ سردار جو بدر میں آگے آگے، احد میں آگے آگے، احزاب میں آگے آگے آپ کے مقابلے میں تھا، آج وہ ڈر کر اپنے گھر میں چلا گیا ہے، اجازت ہو تو اس کو پکڑ کر کام تمام کر لیں۔ تو فرمایا نہیں، رک جاؤ۔ آپ نے اعلان فرمایا من دخل دار ابی سفیان کان آمنا، جیسے ابو سفیان لڑائی سے بچتے ہوئے اپنے گھر میں گھس گئے، اگر کوئی اور بھی نہ لڑتے ہوئے ہتھیار ڈال کر ابو سفیان کے گھر چلا جائے تو اس کو بھی معاف کر دوں گا۔ جب بات پتہ چلی ابو سفیان کو کہ میں نے کیا کیا اور اس رحم و کرم کے مالک نے میرے ساتھ کیا کیا، کہاں کوئی مجھے پناہ دے سکتا ہے تو میں عقیدت و محبت کی نظر سے دیکھنا چاہتا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ باڈی گارڈ لیے کہ کوئی رضاکار، نبوت کا کوئی رضاکار پرانا دشمن سمجھتے ہوئے مجھے مار نہ دے، اور جا رہے ہیں دار ارقم کوہ صفا کے اوپر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شان و شوکت کے ساتھ جلوہ افروز ہیں۔ آج بھی اس صفا پہاڑی کا دوستو وہ نشان موجود ہے۔ صفا پہاڑی کے اوپر اللہ کا سراج منیر جلوہ افروز ہے، رحم و کرم کی بارشیں برس رہی ہیں، نورانیت کی بارشیں برس رہی ہیں، عفو درگزر کے فیصلے ہو رہے ہیں، اور ادھر ابو سفیان عقیدت و محبت کی نظر کے ساتھ آنکھوں سے آنسو ٹپکاتے ہوئے رسول اللہ کے سامنے آ گئے اور عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول،
اگر میری دشمنیاں معاف ہو سکتی ہیں تو میں بھی آپ کا غلام بننے آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، آؤ ابو سفیان میرے قریب آ جاؤ، میرے گلے ملو، اور مبارک دیتا ہوں اللہ نے تمہاری جہنم کو جنت کے ساتھ بدل دیا، نبی کا سینہ جو تمہارے سینے کے ساتھ لگ گیا، یہ رحمت للعالمین۔ ادھر بات مشہور ہوئی کہ طائف والے بگڑے ہوئے ہیں، لڑائی کرنا چاہ رہے ہیں۔ آپ نے جیرانہ کا علاقہ دیکھا ہوگا، حاجی صاحبان نے غزوہ حنین اور طائف یہ غزوہ ہوا، آپ نے شکرانے کے وہاں سے احرام باندھا اور عمرہ ادا کیا۔ جیرانہ مقام وہ حنین کی طرف، طائف کی طرف ہے۔ ادھر سے کافر جو بھاگے ادھر سے وہاں جمع ہو کر لڑائی کر رہے ہیں۔ آپ نے ایک وفد تشکیل دیا طائف کی طرف، منجلیق سے گولے برسائے جا رہے ہیں دوستو، جو اس وقت ان کے پاس کافروں کے پاس تھی، وہ برسا رہے ہیں اور سخت قسم کی لڑائی ہو رہی ہے۔ ادھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی جو مقابلہ ہو سکتا ہے کر رہے ہیں کہ وہ پہاڑوں پر ہیں، یہ نیچے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے چند حاضر خدمت ہوئے، عرض کیا اللہ کے رسول طائف والوں کے لیے بد دعا کر دیجئے، یہ ہلاک ہو جائیں، برباد ہو جائیں، انہیں اندازہ نہیں کہ مکہ فتح ہو گیا اور ابھی تک وہ راس کے اوپر نہیں آ رہے اور اتنی سخت قسم کی گولہ باری کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، قریب آ جاؤ۔ آپ نے فرمایا اللہم اہد قومی ثقیف و طائف فإنہم لا یعلمون، اے اللہ طائف والوں کو، اے میری قوم کو، بنو ثقیف طائف میں اب آتے بنو ثقیف کو ہدایت کی دولت عطا کر میرے رب، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں، جب جان لیں گے تو مان جائیں گے۔ صحابہ حیران ہو گئے کہ اللہ کے رسول ہم نے تو آپ سے درخواست کی ہے کہ ان کی ہلاکت و بربادی کی بد دعا کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا او میرے ساتھیو، سمجھتے نہیں ہو کہ اللہ رب العزت نے مجھے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ نے مجھے تمام جہانوں کے لیے، تمام عالم کے لیے، جن و انس کے لیے، مسلمانوں اور کفار کے لیے، سب کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ میں اپنے رب سے دعا کر رہا ہوں کہ اے میرے رب طائف والوں کو ہدایت دے دے، بنو ثقیف کو ہدایت دے دے، اور میں آج کل مدینہ میں رہتا ہوں، ان کو مدینے میں پہنچا دے، مجھے ملنے میں آ جائیں۔ یہ دعا قبول ہوئی، اور یہ دعا قبول ہونے کے نتیجہ یہ ہوا کہ سن 9 ہجری میں طائف والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے مدینہ طیبہ میں آئے، معذرت کر رہے ہیں، اسلام لا رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو کہ دیکھا ہے میں نے دعا کی تھی نا ان کو مدینہ میں بھیج دے میری ملاقات کے لیے، وہاں پہنچ گئے، آپ لوگ کہتے تھے ان کے لیے بد دعا کر دیں۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ تو بات یہ ہے دوستو، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی کہ دشمن کو بھی معاف کر رہے ہیں۔ سمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے تاجر تھے مکہ کے، اور سب سے زیادہ باہر کے ملکوں سے غلہ منگوانے والے یہ تھے۔ بہرحال مدینہ میں جاسوسی میں آئے، پکڑے گئے وغیرہ، مسلمان ہو گئے، ایک لمبی بات ہے جو مختصر آگے بات کرتا ہوں۔ مسلمان ہو کر واپس گئے اور مکہ میں جا کر اپنے اسلام کا اعلان کیا، اور یہ سب سے زیادہ ڈیلر تھے گندم جو غلے کے باہر سے جو منگواتے تھے۔ فرمایا کفار کو غلہ نہیں دوں گا، بیچوں گا بھی نہیں، اللہ یہ کہ
میرے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم دے دیں تو پھر تم کو بھی دوں گا۔ وہاں سے کافروں کا وفد آیا، حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب شیب ابی طالب میں آپ موجود تھے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ایک رشتہ دار تھوڑا تھوڑا آٹا لانے کی کوشش کرتا تھا تو یہ اس کو بھی روکتے تھے، بالکل کوئی چیز نہیں لانے دیتے تھے۔ یہ مسلمان حکومتیں اقتصادی پابندیوں سے ڈرتی ہیں، اقتصادی پابندیوں کے بعد ہی تو کام بنتا ہے، اس سے پہلے تو بنتا ہی نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ اتنا غلہ بھی نہیں لانے دیتے تھے۔ ثمامہ بن اسال کو وہ بات پتہ تھی، تو ادھر وفد بھیجا مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ انہوں نے بات کی کہ حضرت اس کے پاس غلہ ہے اور وہ مسلمان ہو چکا ہے، اور کہتا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم نہ دے میں اس وقت تک نہیں دوں گا۔ آپ نے فوراً خط لکھوا کر بھیجا، ثمامہ ایسا نہیں کرنا، غلہ دو، کوئی غریب ہے تو اس کو تقسیم کر دو، جو پیسے دے سکتا ہے بیچو، میں اس طرح نہیں کروں گا جیسے انہوں نے میرے ساتھ کیا تھا۔ تو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع پہ دوستو رحمت ہی رحمت، اور خود وہ یوں۔ بات یہ ہے کہ ایسے نبی کا امتی اللہ رب العزت نے ہمیں بنایا ہے، ہمارے ذمہ بھی کچھ ہے دوستو۔ نئی کامیابی ملے گی اغیار کے طرز طریقے پر، نئی کامیابی ملے گی، ذلت ہی ذلت ملے گی۔ کوئی حکومت کامیابی چاہتی ہے تو تب بھی نبی کی اقتداء میں ہے۔ کوئی شخص شخصی طور پر فردن اپنی یا اپنے گھر کی حالت کو سکون میں دیکھنا چاہتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری میں ہے، ناممکن ہے۔ اس کے علاوہ اتنے پاکیزہ ہستی کی سنتوں پر عمل کرنے میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ جو ناپاک پھرتے ہیں، جن کا نسب ہی محفوظ نہیں ہے، جن کا کوئی کردار اور طریقہ ٹھیک نہیں ہے، ان کے طریقوں کو اپنانے میں کیسی راحت و سکون ملے گی۔ جرمنیوں نے جب، میں مختصر سی بات اپنے موضوع سے کرتا ہوا چلتا ہوں، جب جنگ عظیم میں جرمنی لڑ کر تنگ ہو گئے اور کئی جگہوں میں فتح دیکھ کر بہت سی جگہوں میں شکست کا جب سامنا ہوا تو پھر جرمنی اس وقت کے جرنیل نے یہ بات کہی کہ کوئی ایسا بھی قانون ہونا چاہیے کہ جنگ بندی بھی ہو، پٹ کر اور پیٹ کر تنگ ہو چکے ہیں، کوئی صلح کا نظام بھی دنیا میں ہوتا ہے۔ اس نے اپنے دانشوروں کو کہا گھومو پھرو، کوئی ایسا لا دنیا میں ملتا ہے تو اس کو لے کر آؤ کہ جو جنگ بندی کے اصول بھی بتائے، صلح کے اصول بھی بتائے، کوئی دنیا میں امن کے ساتھ رہنے کے ضوابط و قانون بھی ہوں۔ دانشوروں نے گھوما پھرے، تحقیق کی تو امام محمد جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے شاگرد ہیں، ان کی ایک کتاب ملی سیر کبیر، سیرت کی باتیں اس میں انہوں نے جمع کی ہیں۔ سیر کبیر، انہوں نے وہ تمام باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیر کبیر میں لکھی کہ آپ نے فلانے دشمن کو یوں معاف کیا، فلانی جگہ پہ یوں صلح کی، فلاں غزوے میں گئے لوگ یوں مان گئے، آپ نے فرمایا معاف کر دو، چھوڑ دو ان کو۔ پھر یہ اس نے وہ کتاب پڑھنے کے بعد یہ پھر صلح کی طرف آئے کہ لڑ کر کیا کرنا ہے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، دوستو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں سے صلح ملی، دنیا میں رہنے کا ڈھنگ ملا بغیر جنگ کے۔ آپ تو مدینہ میں آ گئے تھے، جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن لوگ مدینہ میں نہیں رہنے دیتے تھے۔ تو بات یہ ہے اس نبی کا بھی ہمارے اوپر کوئی حق ہے، اور 5 حق ہیں وہ اس نعمت کی قدر کے 5 طریقے ہیں۔ ایک محبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ایک عظمت، 2 نمبر 3 تابعداری متابعت، نمبر 4 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کثرت سے پڑھنا، اور نمبر 5 اگر اللہ توفیق دے تو روضہ رسول کی زیارت کرنا، نبی کے شہر کی زیارت کرنا بھی بڑی اونچی چیز ہے۔ یہ محبت کا ایک نتیجہ ہے کہ اس شہر کو بھی دیکھنے کو دل چاہتا ہے، اور اتنی محبت تو کم از کم پیدا کر لو
جتنی مجنو کو لیلا کے ساتھ تھی۔ کسی نے دیکھا نا کہ یہ اینٹوں کو چوم رہا ہے، راستے کی مٹی کو چوم رہا ہے، تو کسی نے پوچھا پاگل تو ویسے بھی تیرا نام پاگل مجنون ہے، کیا کر رہا ہے؟ تو پھر اس نے اشعار میں جواب دیا تھا، کہتا ہے وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى الْدِيَارِ دِيَارِ لَيْلَا وَأُقَبِّلُهَا ذَا الْجِدَارِ وَذَا الْجِدَارِ وَمَا حُبُّ دِيَارِ شَغَفْنَا قَلْبِي وَلَكِنْ حُبِّ مَنْ سَكَنَ الدِّيَارِ۔ او مجھے مجنو کہنے والو، میں ان اینٹوں کو نہیں چوم رہا، اس کے در و دیوار کو نہیں چوم رہا، ان اینٹوں سے مجھے کوئی عقیدت و محبت نہیں، مگر اس لیے بن گئی ہے ان اینٹوں سے محبت، ان در و دیواروں سے محبت، کہ جس سے میں محبت کرتا ہوں وہ ان میں رہتی ہے۔ اور جس شہر میں رہنے والا ہو اللہ کا پیغمبر، اس شہر سے کیوں نہ عقیدت و محبت ہو۔ آنکھیں جو عطا کی ہیں یا رب، آنکھیں جو عطا کی ہیں تو مدینہ بھی دکھا دے۔ وہ شاعر کیا کہنا چاہتا ہے؟ او میرے رب، میری آنکھوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، میں صحابی ہوتا ان اپنی آنکھوں سے اپنے نبی کے چہرے انور کو دیکھتا، لیکن میں تو وہ آپ کے فیصلے سے صحابی نہ بن سکا، آپ کا امتی تو ہوں۔ اس پر میں لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے حبیب پیغمبر کا امتی بنایا ہے۔ یہ آنکھیں جو دی ہیں تو مدینہ بھی دکھا دے۔ یا رب میری آنکھوں کی یہ پیاس بجھا دے، یا رب میری آنکھوں کی یہ پیاس بجھا دے۔ روزہ جنت میں نہیں، جنت ہے روزے میں، جو جنت کی جو جنت ہے وہ ایک بار دکھا دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے گھر سے اور میرے ممبر کے قریب جو جگہ ہے یہ روضۃ من ریاض الجنہ ہے۔ جو عقیدت و احترام میں اس ریاض الجنہ میں آ کر دو گانا پڑھ لیتا ہے، استوانہ توبہ کے قریب آ کر، استوانہ عائشہ کے قریب آ کر، استوانہ حرس کے قریب آ کر، استوانہ ابو لبابہ کے قریب آ کر، تو میں اس کی توبہ کو اللہ رب العزت فرماتے ہیں قبول کر لوں گا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب کرا دوں گا۔ جو دنیا میں جنت میں نفل پڑھا دیے، آخرت میں نبی کا قرب بھی دے دوں گا۔ تو بات یہ 5 چیزیں عرض کر رہا ہوں، محبت اور عظمت۔ نبی سے اونچا صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچا کوئی بھی نہیں ہے اللہ کے علاوہ۔ سب انبیاء آپ کے مقتدی ہیں، آپ امام الانبیاء ہیں، سب صرف نبی ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، سب نبی ہیں، کوئی خلیل اللہ کوئی کلیم اللہ۔ جناب نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، حبیب اللہ، اللہ نے مجھے اپنا محبوب بنا کر بھیجا ہے۔ تو ایک تو ہے محبت آپ کے ساتھ، اور دوسرا ہے آپ کو اونچا سمجھنا، عظمت، تیسرا ہے تابعداری، تابعداری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ کی سنت میں دوستو، آپ کی اتباع میں اللہ نے سب کچھ رکھا ہے، ہر خیر اسی میں رکھی ہے۔ بس خوش قسمت ہے وہ جسے جلدی یہ سمجھ میں آ جائے بات، جسے جلدی یہ سمجھ میں آ جائے بات، خوش قسمت ہے وہ۔ اور 5ویں چیز رسول اللہ، 4تھی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام۔ آپ کبھی صوفیاء کے قریب جائیں نا، وہ ذکروں میں پابندی لگائیں گے، لا الہ الا اللہ اتنی دفعہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ اتنی دفعہ پڑھنا ہے۔ زیادہ پڑھنے سے کچھ خشکی بھی آ جاتی ہے بعض ذکروں سے، لیکن درود دوستو ایسا ذکر ہے اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، جتنا کوئی زیادہ سے زیادہ پڑھتا جائے اتنا قریب ہوتا جائے گا۔ اس ذکر میں کوئی پابندی نہیں کہ جتنا زیادہ پڑھ سکتے ہو۔ تو فرمایا کہ درود پڑھنا یہ امتی کے ذمہ حق ہے میرا، جیسے صحابہ اکرام